الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی ہم آیت 45 سے شروع کریں گے۔ واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ تعالیٰ ولی کے اعتبار سے کفایت کرتا ہے اور مددگار کے اعتبار سے کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے۔ اب جو پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ خود بھی گمراہی اپنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اب جو ظاہر ہے کہ کسی آدمی کو چاہے کہ وہ غلط راستے پر چڑھے تو اس کا مطلب اس کا دشمن ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے واللہ عالم بأعدائکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کتنی بڑی دشمنی کر سکتے ہیں، دشمنی کر کے کیا بڑے سے بڑا اقدام کر سکتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس جاننے میں تسلی ہے، اس جاننے میں مسلمانوں کے لیے تسلی تھی کہ بھئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دشمن کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو جب تک اللہ کے رسول موجود ہیں رہنمائی ملتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے دشمن کون ہیں اور کیسے ہیں، کتنی طاقت ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے جو تسلی ہے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، وکفیٰ باللہ ولیٰ، دشمنی کے اعتبار سے نصیر ہوتا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، فتح دلا دے گا، کیونکہ نصرت میں مدد کے معنی بھی ہوتے ہیں اور فتح کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کفیٰ باللہ بصیرہ کا مطلب ہو گیا نصیرہ کا، اللہ تعالیٰ کفایت کریں گے تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں جیتنے کے لیے۔ لیکن ولین کا جو مطلب ہے یہ دونوں مطلب میں آ سکتا ہے، تو یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ گمراہ کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں تو وہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے کافی ہیں، اور دشمن اگر حملہ کر کے آ جائیں گے تو ان کو شکست دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں جو پہلو ہیں یہاں پر جو بیان ہوئے تھے، دشمنی اور گمراہ کرنے کا جذبہ جو اہل کتاب کے ہاں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں دونوں پہلوؤں سے کافی ہوں۔ اب یہ جو کافی ہونا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے، اور اس مسئلے میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم پتہ نہیں کچھ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر اوتو نصیبا من الکتاب جو بات تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے کچھ دیا ہے ان کی بات چل رہی تھی، تو اہل کتاب کے اندر دونوں ہی گروپ شامل تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی، یعنی کرسچن بھی اور جو بھی، ان دونوں کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کو الگ کر دیا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعینا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہ اچھا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ لوگ یہود میں سے ہیں جو کلمات کو ان کے مواضع سے، ان کے مواقع سے ہٹا دیتے ہیں۔ مواضع کا مطلب موقع محل ہے۔ موقع محل جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک ٹیکسچول ہوتے ہیں کہ جہاں پر لفظ آیا ہو، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ہسٹوریکل ہوتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت کیا تھا۔ تو مثال کے طور پر یہاں پر اب اہل کتاب کے ذکر کے اندر یہ آیت آئی ہے تو یہ اس کا موقع محل ہے، یہاں جو ٹیکسٹ کے اندر ہے، تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں جب معنی ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بات کب ہو رہی تھی، تو موقع محل ہسٹوریکل ہوتا ہے اور موقع محل ٹیکسچول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں سے
معنی میں فرق پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر میں نے لڑتے ہوئے ایک بات کہی کہ بھئی شرم کرو، تو اس کا مطلب اور ہے، اور اگر میں نے سوچی سمجھی رائے کے طور پر کہا ہے، اس کا مطلب اور ہے، میں نے پیار سے کہا ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ تو اگر کوئی میرے پیار کے جملے کو کہ بھئی ذرا شرم کرو تو اس کو وہ بدتمیزی کے معنی میں لے لے تو مطلب خراب ہو جائے گا، جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ تو دونوں طرح کے مواقع، اس طرح جہاں بات آئی ہے وہاں سے آپ نے ہٹا دی جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے، تو تب بھی یہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہود کیا کرتے تھے، وہ آگے جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا محل استعمال تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ تیسری قسم ہے، یعنی آپ ٹیکسچول یا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے اس کو ہٹا دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جملے بولے کہاں جاتے ہیں۔ مثلا ہم شکریہ کا جملہ بولتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، اس کو میں آپ کی بڑی مہربانی کو طنز کے موقع پر بول دوں تو کیا ہوگا؟ تکلیف دہ ہو جائے گا۔ اور مجھے یاد ہے ہماری والدہ کی سب سے سخت ڈانٹ ہوتی تھی، آفرین ہے، شاباش۔ تو وہ یعنی ان کے پاس جب الفاظ ختم ہو جاتے تھے ڈانٹنے کے لیے تو وہ بس یہی جملہ بولتی تھی، شاباش، آفرین ہے پتر۔ اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ بہت ہی سخت تکلیف میں ہے والدہ۔ تو اب یہ آپ کیا کرتی تھی، وہ محل تبدیل کیا اس کا، یعنی شاباش کا جو جملہ ہے وہ تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کو اٹھا کے طنز کے موقع پر رکھ دیا۔ تو یہ ہم عام طور سے اس کے اندر معنی پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے اسالیب کے اندر سے ہے، لیکن اس کو نیگیٹیولی استعمال کریں تو یہ جرم ہے، اور اگر اچھی طرح سے استعمال کریں کہیں تاثیر کے لیے، تادیب کے لیے، اصلاح کے لیے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اب یہود کیا کرتے تھے کہ جو جملے شکریہ کے موقع کے ہیں، جو جملے تعریف کے موقع پہ ہیں، اس کو بدتعریفی کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ تو اب وہ جملے کیا تھے؟ یقولون سمینا و آسینا، اصل جملہ ہوتا ہے سمینا و آتینا، اطاعت والا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ توئے کو اور الف کو آواز چینج کر دیتے تھے، الف کو عین کی طرح بولتے تھے اور توئے کو سواد کی طرح بولتے تھے، آتینا، ٹھیک ہے؟ تو آتینا جو ہے وہ آتینا ہو گیا، یعنی ہم نے آپ کی بات سنی اور مانی نہیں، یہ مطلب ہو جاتا تھا۔ اب لوگ سمجھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ سمینا و آتینا، کہ ہم نے بات سنی اور مانی، ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، لیکن وہ آتینا بول دیتے۔ اس کو تو اللہ نے ویسے ہی بول دی جیسے بولتے تھے۔ اور دوسرا جملہ بولتے تھے وسما غیر مسمعین، سنیے جو بات سنی نہیں گئی۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب مثال کے طور پر کوئی آدمی اچھی بات کرے، یار نئی بات ہے، توجہ دو ذرا، دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن اسی کو اگر آپ طنز کے جملے بولیں، یعنی بے معنی سی بات، گھٹیا سی بات، اور نئی باتیں دیکھو کیا بات ہے، ایک یہ مطلب اس کا ہو سکتا تھا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم لیکن وہ مراد کیا لے لیتے تھے؟ ایک تو یہی کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے، دوسرا یہ کہ آپ سنیے اور آپ تو سننے والے نہیں ہیں، یعنی طنز کا یہ جملہ بنا کہ آپ سنیے، مثلا میں آپ سے کہوں گا میری بات سنیے، لیکن آپ تو سنتے نہیں ہیں، تو یہ یعنی آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو بات کہی جائے، آپ اس نعوذ باللہ قابل نہیں ہے کہ آپ کو بات کہی جائے، یہ معنی وہ پیدا کر دیتے تھے اس طرح سے، یعنی اس کے ساتھ کچھ مسکراہٹ ڈال دی، کوئی اشارہ ڈال دیا تو معنی تبدیل ہو جاتے تھے۔ تو یہ جملہ بولا جاتا تھا تعریف کے موقع پر کہ ماشاءاللہ جی آپ نے کیا زبردست بات، آج تک میں نے نہیں سنی، آپ نے تو کمال کر دی ہے، لیکن وہ اس کو طنز کے مفہوم میں لے جاتے تھے۔ تیسری جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے وہ رائنا کی ہے۔ رائنا کا وہی مطلب ہوتا ہے جو آج کل ہم کہتے ہیں جی ذرا پلیز توجہ دیجیے گا، ایکسکیوز می، والا ٹھیک اسی جگہ پہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کو ذرا زیر کو گاڑھا کر دیجیے تو رائنا ہو جائے گا۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، تو مطلب ہو جائے گا ہمارا چرواہا۔ تو اس طرح سے وہ لفظوں کو جو بولے جاتے تھے بات مقاصد کے لیے، ان کے مقاصد تبدیل کر کے وہ بولنے لگے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے مقامات سے لفظوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ جرم ہے، کوئی بھی کرے۔ ان کی مثالیں تو بہت گھٹیا ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو بڑھیا مثالیں ہو سکتی ہیں کہ آیت کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے مطلب نہیں لیا، کچھ اور لے لیا، وہ بھی اسی کے اندر آئے گا۔ تو یہ معنوی تحریف ہوتی ہے، ہم اس کو معنوی تحریف کہتے ہیں۔
کہ معنوی تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے معنی بدل دیے، الفاظ تو وہی بولے ہیں آپ نے لیکن معنی بدل دیے، یا آپ نے کچھ اور اس کا مفہوم یا کسی اور موقع پر غلط موقع پر استعمال کر دیا۔ آگے فرمایا لین بے السنتہم، وہ یہ کام کرتے تھے زبان کو ذرا مروڑ کر۔ دو لفظ جو ہیں وہ مروڑ کر بولے جا رہے ہیں، اسینا اور رائنا، یعنی اس میں آواز کو کچھ چینج کیا جا رہا ہے، یعنی یہ لفظ بولنے ہی میں وہ غلط کر دیتے تھے، لیکن یہ جو تھا یہ وسمہ غیر مسمعن، یہ صرف اس کا موقع محل چینج کیا کہ بولا تعریف کے لیے جاتا ہے، طنز کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ تو وہ اسینا، وسمہ غیر مسمعن و رائنا، یہ تینوں الفاظ اس میں زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے منہ گول کر کے آواز نکال دی، تو یہ بھی اس کے اندر لین بے السنتہم، اپنی زبانوں کو طے کرتے ہوئے، فولڈ کرتے ہوئے، موڑتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور دین میں عیب لگاتے ہوئے۔ جب تان کے ساتھ فی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، کرٹیسائز کرنا، یعنی دین کو نیچا دکھانے کے لیے، دین کے اندر عیب ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ اب مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اس جملے کو لیجئے کہ آپ نے کوئی حکمت کی بات بتائی یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی یا کوئی کسی نے سوال کیا تو آپ نے کوئی قرآن کا کوئی پیسج پڑھ کے سنا دیا، تو اب مذاق اڑانے والے کیا مذاق اڑائیں گے، واہ واہ کیا بات ہے، کیا شاندار بات ہے، ہم نے تو آج تک سنی نہیں۔ اب ایک عالم دین جب کہے، ایک عالم دین کہ کسی تقریر کرنے والے کو کیا بات، ہم نے تو اس طرح کی بات سنی نہیں ہے، اور وہ مسکرا بھی رہا ہو ساتھ، تب کیا وہ مطلب ہوا کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کی کوئی جان نہیں ہے۔ تو یہ طعن فی الدین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی جب کوئی تعلیمات بتاتے تو وہ اس طرح کے جملے بول کر بتاتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس دیکھیے تو رات میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ مفہوم دینا چاہتے تھے، وطعنا فی الدین، تو زبانوں کو مروڑ کر اور دین کا مذاق اڑانے کے لیے، دین کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اس طرح کرتے تھے۔ اب یہ جو حرکت ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے یہ ان کی بات ہے، ایک گروپ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتا تھا، جس کو سورہ البقرہ میں قرآن نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اپنے یعنی سرداروں سے ملنے جاتے ہیں جو شیطانی سکھاتے ہیں، تو وہ تو گویا ان کا سمجھے کہ دو حصے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے، ان کو باتیں سکھاتے تھے، ان کو بھارتے تھے یا ان کو کچھ بری حرکتیں کرنے کے سجاتے تھے، اور یہ کچھ لوگ تھے جو آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کون آدمی ایسا کرتا ہے، فطری سی بات ہے کہ اندر کوئی روگ ہے، اندر کوئی خرابی ہے، نفسیات کی بھی ہو سکتی ہے، جذبات کی بھی ہو سکتی ہے، تو قرآن مجید نے اس کو سورہ البقرہ میں حسد قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سے ان کو حسد تھا، اور اس حسد کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اسی حسد کی وجہ سے یریدون ان تضلوا السبیل۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے اس آیت میں، آیت نمبر 44 میں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، اس کے لیے یہ طعن فی الدین کا کام کرتے تھے۔ یعنی ہم نے سورہ آل عمران میں جو پچھلی سورہ تھی ان کا پورا اللہ تعالیٰ نے وہاں طریقہ بتایا تھا کہ یہ کس طرح کی، صبح مانیں گے شام انکار کر دیں گے، صبح آئیں گے اچھا کتنی بار بات سے ہم ایمان لائے جس پر، شام کو ہے نہیں جی ہم نے غور کیا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور اسی طرح یہ کوئی عیب نکال دیا، کوئی مین میخ نکال دیا، کوئی مذاق کا جملہ بول دیا تاکہ گمراہی جو ہے وہ مستحکم ہو، لوگوں کے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ اچھا پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو یہ ان کا کام تھا، تو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقہ ان کے ہاں کافی اہم سمجھا جاتا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو اب اللہ جتنی وہ غلطیاں کر رہے تھے ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی تجویز کر رہے ہیں۔ یہ تجویز کرنے کا فائدہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تجویز کر رہے ہیں کہ ان کو ایک جملہ بولنا چاہیے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یعنی صاف صاف، اسینا کی بجائے اتینا ہونا چاہیے، اطعنا۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے
3 باتیں تھی پیچھے، ایک یہ تھی، دوسری یہ تھی اور تیسری رائے نہ تھی۔ ان تینوں کے لیے 3 تجویزیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک یہ، دوسری یہ اور تیسری یہ۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لفظ اختیار کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب جیسے ہی یہ آیت اتری تو صحابہ نے، کیونکہ صحابہ بھی یہ جملے بولتے ہوں گے لیکن صحیح طریقے سے بولتے ہوں گے، جو صحیح موقع پر بولتے ہوں گے، لیکن اب صحابہ نے چینج کر لیا۔ جب صحابہ نے چینج کر لیا تو اب ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس آیت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ اس آیت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مومنین میں نہیں ہے۔ تو یہ اب ایک مشکل اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کر دی ان کے لیے کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ڈبٹتے، اللہ نے ایک نیا حکم دے دیا۔ اس نئے حکم میں 3 نئے جملے تجویز کر دیے کہ بھئی تمہیں اب یہ بولنا ہے۔ تو مسلمانوں نے یہی بولنا شروع کر دیا، چنانچہ یہود کو بھی پھر یہ بولنا پڑا۔ تو اس میں پھر ان کے لیے گنجائش ختم ہو گئی کہ وہ کچھ حرکت کر سکیں۔ لکان خیر الہم، یعنی یہ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہے اور اللہ کے رسول کی توہین پیش نظر تھی ان لوگوں کے، تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ اگر یہ توہین کے جملے چھوڑ دیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأَقْوَمْ، اقوم جو ہے یہ ان باتوں کو کہتے ہیں جو سیدھی ہوتی ہے، یعنی جس میں ہیر پھیر نہ ہو، دو ٹوک ہو، واضح ہو۔ تو فرمایا کہ یہی الفاظ اقوم ہیں، یعنی ان میں معنی واضح ہیں، سادہ ہیں، صاف ہیں، تو یہی استعمال کرنے چاہیے۔ وہ جس میں 2 معنی پیدا ہونے کا امکان ہو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اقوم یہاں ذو معنی کا الٹ کے طور پہ آیا ہے کہ وہ الفاظ اختیار کیے جائیں جس میں 2 معنی پیدا نہ ہو سکے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اب فرمایا کہ لیکن یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ اور تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنہ کر دیا ہے۔ لعنہ جو ہے یہ عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بولیں کہ میں نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جب ہم کہیں کہ تم پر لعنت ہو تو اس کا مطلب ہے ہم تم پر بد دعا کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب آئے۔ یہ لعنت کا مطلب ہے۔ اردو میں لعنت کا مطلب پھٹکار ہے، وہ ایک اور چیز ہے، اس کا تصور عربوں کے ہاں نہیں ہے اس لفظ کے اندر۔ یعنی نحوست تمہارے اوپر طاری ہو، تمہاری قسمت خراب ہو جائے، ہمارے ہاں یہ معنی ہوتے ہیں۔ یہ بھی یعنی عذاب کے معنی میں لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ تمہاری قسمت خراب ہو، جیسے ہمارے ہاں قسم کھائی جاتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے بچے برباد ہو جائیں، تو یہ بھی لعنت کا حصہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی عربوں کے ہاں موجود ہے۔ تو لعنہم اللہ بکفرہم، گویا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان کے لیے عذاب کا۔ کس وجہ سے؟ بکفرہم۔ تب بات یہ واضح ہوئی کہ یہ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے تھے، زبانیں تروڑ مروڑ کر باتیں بنا رہے تھے، دین کی تنقید کر رہے تھے، کس لیے؟ کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، چنانچہ ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لائیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو کفر کی دیکھیے جو وجوہات ہیں وہ 2-3 ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو یہاں تک کوئی جرم نہیں ہوتا کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، واقعتاً سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں تو یہ جرم نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے لیکن ماننے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے لیکن ماننے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ یہ رکاوٹیں اگر جینون ہیں تو قابل قبول ہیں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ تک اللہ تعالیٰ نے نرمی کی کہ جو لوگ مکہ میں تھے اور ایمان نہیں لا پا رہے تھے، اس لیے کہ ایمان لائیں گے تو مار پڑے گی، بلکہ اللہ نے اجازت دے دی کہ تم کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، اگر دل تمہارا مطمئن ہے تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا، تو اس طرح چھپا بھی سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کفر کی حالت ہو سکتی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوئی ہے لیکن رکاوٹ ایسی ہے کہ میں اعلان نہیں کر سکتا اپنے ایمان کو، تو اس پر بھی کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دل ہی میں کافر ہو جائے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی مان بھی سکتا ہے، کوئی ایسی مجبوری والی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی دنیا کے فائدے روکے ہوئے ہیں، کوئی لالچ روکے ہوئے ہیں، کوئی اب گناہ گار آدمی، یعنی وہ ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے خاص، لیکن دنیاوی فائدہ کے
کوئی پیسے کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کا، تو اس کو قرآن نے بیان بھی کیا کہ تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، وہ میری آیتوں کو حقیر قیمت کے بس بیچتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک فلا یؤمنون الا قلیلا میں، تو اب ان کا کفر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی فائدے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ایمان لائے بھی تو بہت تھوڑے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ گنتی کے چند لوگ جو ہیں وہ یہود میں سے ایمان لے کر آئے تھے۔ اب آگے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے۔ بیچ میں یہود کا ذکر خاص طور سے کیا تھا، کیوں کہ یہ کام جو گھٹیا سا ہے یہ نصارہ نے نہیں کیا۔ عربوں کے جو نصارہ تھے ان کی قرآن نے بڑی تعریف کی ہے، وہ زیادہ ڈیسنٹ تھے، زیادہ محبت کرنے والے تھے دین سے، اللہ کے ساتھ، اور ان کی اکثریت ایمان بھی لے آئی، لیکن یہود کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر گھٹیا پن زیادہ تھا۔ اب دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو کہ یہ جو آیت تھی یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دعوت، یعنی اہل کتاب کو، ان کو قریش مکہ کو دینا شروع کی تھی، وہ دعوت چل رہی۔ بیچ میں پھر ایک حکم آ گیا تھا جو لا تقربوا الصلاۃ والا، تو دعوت شروع ہو گئی تھی۔ یہاں پر دعوت تھوڑی دیر کے لیے بریک ہوئی، اور یہاں پہ یعنی اس آیت جو آیت نمبر 43 ہے، اس میں پھر ایک دین کا حکم آ گیا تھا۔ اب واپس چلی گئی، دوبارہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر یہود کا ایک کیس زیر بحث آ گیا اور بتایا گیا کہ یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ ساری بات سمجھانے کے بعد جو تھوڑے بہت لوگ ایمان لا سکتے تھے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ مولانا اصلاحی یہاں بیان کرتے ہیں کہ اوتوا الکتاب اور آتینا الکتاب میں فرق ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی یہ پازیٹیو ہے، اور اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، اس میں کچھ نیگیٹو سینس پائی جاتی ہے کہ یہ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ تو یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم جو مصدق ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ تو یہ تورات اور انجیل کا مصدق ہے۔ مصدق کے دو معنی ہوتے ہیں، اور یہاں دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک مصدق کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تورات اور انجیل ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ ایک تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تصدیق، دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو بات کہی گئی ہے اس کی بالکل وہ پوری ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یہ بھی تصدیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ بھئی پاکستان جنگ جیت جائے گا، یہ جنگ سے ہم نے 2 ہفتے پہلے کہا، اور جنگ نے میری بات کی تصدیق کر دی، ٹھیک ہے، پاکستان جنگ جیت گیا، تو میری بات کی کیا ہو گئی؟ تصدیق ہو گئی۔ حالانکہ جنگ نے یہ جملہ نہیں بولا کہ ساجد صحیح کہہ رہا تھا، نہیں، جنگ جیسے ہوئی جو اس کا نتیجہ نکلا اس سے وہ بات ثابت ہو گئی۔ تو تصدیق ایک یہ ہوتی ہے، اور دوسری تصدیق یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ہو اور کہے کہ ساجد نے ٹھیک کہا ہے، ایسا ہی ہوگا، یہ تصدیق۔ تو دونوں طرح کی تصدیق، قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اترے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن مجید، یہ تورات اور انجیل میں بیان باتوں کے عین مطابق پورا ہو رہا ہے جو کچھ وہاں کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدقا لما معکم ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل یا مدراش وغیرہ وغیرہ جو ان کے پاس کتابیں تھیں، ان میں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ کسی آنے والے نے آنا ہے، وہ پوری ہو گئی ہیں آپ کی ذات میں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ مختصر طور پہ عرض کر چکا ہوں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اتنے برسوں کے بعد پیدا ہوں گے، آپ کی ڈیٹ ٹھیک اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے عدد یاد نہیں ہے، اگر مجھے یاد رہا تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ تو اتنے برسوں کے بعد آپ پیدا ہوں گے، وہ بالکل پوری ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ
جو رسول آنے والا ہے وہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی تمہارے اندر سے نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ یہود کو کہہ رہے تھے، بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی جو فیملی ہے، حضرت یعقوب کی، ان کے بھائی بنی اسماعیل کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل سے جو بنی اسماعیل ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوئے؟ حضرت اسماعیل کے اولاد۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اب کئی چونکہ مسلمانوں نے اس پر لکھا تو 2-3 جو تورات کے نسخے اب چھپتے ہیں اس میں تمہارے اندر کر دیا گیا، بھائیوں کا لفظ مٹا دیا گیا ہے تاکہ وہ پیشین گوئی تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوحنا کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوں گے، آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں قانون شریعت ہوگی، کتاب ہوگی۔ اور اس سے نہ اس بات پہ حضرت موسیٰ پورے اترتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ پورے اترتے ہیں، نہ کوئی اور رسول۔ فتح مکہ کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہماری تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر پہنچے ہیں بیت المقدس میں تو یہود نے یہ نشانی دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یوحنا میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکومت قائم کریں گے وہ 1000 سال رہے گی، اس کے بعد شیطان چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو قائم ہوئی تھی وہ 1000 سال تک قائم رہی اکبر کے زمانے میں، اور ادھر 1600 ہجری بنتا ہے، 1600 عیسوی۔ 1600 عیسوی میں ادھر مذہب کے انکار کی بنیادیں پڑ رہی ہیں، یعنی سائنس اور فلسفے میں سائنس کی بنیاد پر الحاد پیدا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے فلسفہ اتنا ملحد نہیں ہوتا تھا ہلکا پھلکا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 1600 عیسوی میں، یعنی جو کرسچن کیلنڈر ہے اس کے مطابق 1600 عیسوی میں ہمیں یہ دنیا کو سامنا کرنا پڑا کہ یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ خدا نہیں ہے۔ تو شیطان چھوڑنے کا عمل ادھر دین اکبری بن رہا ہے اکبر کے دربار میں، ادھر ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ نئے علوم رینائنسس ہو رہا ہے، مذہب سے جان چھڑائی جا رہی ہے، چرچ کو گھر بھیج دیا گیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ چرچ کا میں ساتھ نہیں دے رہا، جو ظلم کرتی تھی وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ چینجز آ رہی ہیں جو مذہب کو سمیٹنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو 1000 سال کے بعد یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے۔ علامہ اقبال اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند۔ ہندوستان میں بھی اقبال کے زمانے میں 300 سال ہو چکے تھے، تو یہ وہی 1600-1700 کا زمانہ بنتا ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس میں پیشین گوئیاں اس طرح سے پوری ہو رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہود گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ پتہ چلے کہ یہ وہی ہیں۔ تو انہوں نے 3 سوال سجیسٹ کیے کہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا تم ایلیا ہو، یعنی الیاس ہو؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا تم وہ رسول ہو جس کا وعدہ چلا رہا ہے؟ اور تیسرا سوال تھا کہ کیا تم مسیحا ہو؟ تو یہود نے آ کر حضرت یحییٰ سے سیکھے ہوئے تینوں سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ایلیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ آتا ہے، یعنی مستقبل میں آ جائے گا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ آپ مسیحا ہیں تو انہوں نے کہا دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے مسیحا ہونے کا انکار نہیں کیا لیکن پہلی 2 باتوں کا انکار کیا۔ تو وہ جو الرسول جس کا انہوں نے کہا کہ وہ رسول ہے آپ جن کا وعدہ چلا رہے ہیں، ان کا نہیں، وہ آتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے کہا کہ ایک میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے آگے نکل جائے گا، میرے بعد ایک آنے والا ہے جو مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ یوحنا میں جہاں قرآن مجید نے ایک بشارت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ
میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو آج جو ہنہ میں جو یہ پشین گوئی ہے وہ کچھ یوں کر دی گئی ہے کہ ایک رسول آئے گا جس کا نام آسمانوں پر لکھا ہوا ہے۔ تو آسمانوں پر سب کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی وہاں بولنے کی؟ تو وہاں تھا اس کا نام احمد ہوگا، اور اگلا جملہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ وَيُدْعَى صَادِقًا وَأَمِينًا، آپ کو صادق اور امین کہا جائے گا۔ یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، وہ راست باز اور سچا کہلائے گا۔ جو اردو ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے وہ راست باز اور سچا کہلائے گا، یُدْعَى صَادِقًا وَأَمِينًا۔ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو سیاست میں بھی استعمال کیا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اس کے مطابق ہے۔ تو میں نے چند بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یہ اور نشانیوں کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ کسی پہاڑ پر لکھی ہوں، تورات میں نہ لکھی ہوں، کسی پہاڑ پر لکھی ہوں، یا کسی جگہ سے میں کاغذات ملیں اور اس پر لکھی ہوئی ہوں یہ ساری پیشین گوئیاں اور وہ پوری ہو جائیں، تو وہ جو لکھنے والا تھا وہ بھی سچا ہو جائے گا، اور جو پوری ہو رہا ہے وہ بھی اس لکھے ہوئے کے مطابق سچا ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیچ میں ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، تھوڑا فاصلہ نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی بھی پیشین گوئیاں پوری نہیں کر سکتا جھوٹے طریقے سے، بالکل نہیں پوری کر سکتا۔ یعنی کسی آدمی کو بھی اٹھا لیجئے کہ اگر اس نے پیشین گوئیاں کر دی ہیں اور خود ان کو پورا کرنا چاہے، مثلا نبی کریم کوئی آدمی کہے، نبوت کا دعویٰ کرے مجھے فاران میں پیدا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشین گوئی بھی کہ دشت فاران میں ہوں گے، جس کو سعودی عرب کا علاقہ پورا دشت فاران ہے پرانی کتابوں کے مطابق۔ تو فاران اور پاران انگریزی میں PARAN اس کا سپیلنگ ہے، اور عربی میں فے کہتے ہیں، پے کی بجائے۔ تو فاران کا علاقے میں آپ آئیں گے، آپ اس طرح کے ہوں گے، آپ کو قوم آپ کو نکال دے گی، پھر آپ واپس آئیں گے۔ جب آپ واپس آئیں گے، ہاں یہ پیشین گوئی بھی تورات یوحنا کے مکاشف موجود ہے کہ جب آپ آئیں گے تو 10,000 قدسی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سیرت النبوی کا مانا ہوا حصہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سپاہیوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پیشین گوئیاں یہ آدمی کوئی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں 10,000 لوگ انوالو ہیں۔ 10,000 لوگ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ آپ کوئی بھی آدمی پرانی کتابوں کی، مثلا حضرت عیسیٰ کے آنے کا ہماری بشارتیں موجود ہیں، کوئی آدمی پورا کر ہی نہیں سکا آج تک۔ یعنی کوئی 30-35 تو میری زندگی میں ہیں جنہوں نے دعوے کیے، لوگوں نے کچھ مار دیے، کچھ چھپ گئے، تو کوئی آدمی بھی وہ دعوے پورے کرنے کے لیے پوری دلیلیں، پوری نشانیاں پوری نہیں کر سکتا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ حج کے دنوں میں اتریں گے، لد کے میدان سے اتریں گے، حاجی جو امام حج ہوگا ان کو دیکھتے ہی پہچان لے گا، وہ حضرت عیسیٰ کو آگے کرنا چاہے گا کہ آپ آئیے جو امام حج ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں نہیں آپ پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے حج کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ 20 پیشین گوئیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہیں، وہ جب پوری ہوں گی تب ہوگی نا، وہ کر کے دکھا دیجیے، کوئی شخص کر کے دکھائے کہ ایک آدمی دعویٰ کرے کہ جی میں مسیح موعود ہوں، اور امام حج اس کو پہچان لیں اور سارے حاجی ان کو پہچان لیں، ثابت کر کے دکھائیے، پھر ہم مانیں گے کہ وہ آ گئے ہی نہ گئے۔ اس میں سازش نہیں ہو سکتی، اس میں پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی بڑی حکومت بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے تو پھر ممکن ہے، لیکن کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کرے یہ ناممکنات میں سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو تمہارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آ گئے ہیں مانو۔ تو فرمایا ہے یہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اس کے مطابق ہے جو تمہارے پاس، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو صاف کر دیں، مٹا ڈالیں، پھر
ان کو الٹ دیں جس حالت میں وہ تھے۔ یہ یہود کے ساتھ اللہ کا معاملہ خاص ہے۔ یہود کو آگے پورا پڑھ لیجیے تاکہ میں پوری بات پھر سمجھا سکوں۔ او لنعنہم، یا ہم ان کے اوپر لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ ہو کر رہتا ہے۔ اصحاب السبت پر کیا لعنت ہوئی تھی؟ قرآن نے بیان کیا کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ بندر بن جاؤ۔ تو اب 3 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ چہروں کو صاف کر دیا جائے، یعنی آنکھ ناک منہ بالکل سیدھا ہو جائے، کوئی چیز موجود نہ رہے، جیسے مٹی کا یا گیند سا ہو، گیند میں کوئی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی کان نہیں ہے، کوئی ناک نہیں ہے، تو ہموار کر دیا جائے اس کو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کو واپس کر دیں جیسے وہ پہلی حالت میں تھے۔ اس میں 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تمہارے چہروں کو میں ہموار کر دوں، یعنی آنکھیں منہ مٹا دوں سارا، اور پھر سر سے پکڑ کے گھمایا جیسے کہ اگلا حصہ پیچھے چلا جائے۔ تو کچھ نے یہ مطلب بھی لیا ہے، اور کچھ نے مطلب یہ لیا ہے کہ اپنی اصل حالت میں واپس، یعنی جب وہ سوچنے سمجھنے والا نہیں تھا بس اس میں واپس کر دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں عذاب کی ایک نوعیت ہے بس۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ تمہیں وہی لعنت کی جائے جو اصحاب سبت پر کی گئی، یعنی بندر بنا دیا جائے۔ یہ تو میں بتا رہا تھا کہ یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص معاملہ ہے کہ ان کو دنیا میں سخت سزائیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہر قوم کو دی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ رسولوں کی جتنی قومیں ہیں جب وہ اس طرح کی سرکشی کرتی ہیں تو ان کو مٹا دیا جاتا ہے، عذاب آتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کیس دوسرا ہے۔ استاد گرامی اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، انہوں نے یہ قرآن سے نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ یہ توحید پرست ہیں اس لیے اللہ نے ان کو مٹایا نہیں۔ جو قومیں شرک کرتی تھیں ان کو اللہ نے مٹایا ہے۔ تو ایک یہ پہلو مضبوط ہے، بات وزنی ہے۔ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، یعنی حضرت اسماعیل کے خاندان کے لوگ اور بنی اسرائیل کے خاندان کے لوگ، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر مقرر کیا ہے۔ نشانی کیا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ نشانی یہ ہے کہ جب بھی ان دو میں سے کوئی بھی دین کو اپنائے گا تو دنیوی غلبہ یا دنیوی ترقی ان کو خود بخود مل جائے گی۔ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر دین کو اپنائیں گے ادھر ترقی شروع ہو جائے گی، ادھر پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ریسنٹ زمانے میں مثال سعودی عرب کی ہے۔ سعودیوں نے اور عبدہو صاحب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ دین کو ہم اپنائیں گے، توحید کو اختیار کریں گے، اور تم مذہب کو سنبھال لو، ہم سیاست کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل بدو عرب تھے، اتنے بدو تھے کہ ان کو کرنسی کا بھی پتہ نہیں تھا۔ کرنسی کا یہ پہچان نہیں سکے۔ وہاں جو فرانسیسی فوجیں آئیں یا برطانوی فوجیں گئیں ان کی کرنسی کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ان کے نوٹوں کو جلا کر رات کو آگ تاپی ہوئی ہے، یعنی پتہ ہی نہیں تھا۔ جب کسی ان کے اڈے پر حملہ کیا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کرنسی کے نوٹ ہیں، انہوں نے کاغذ سمجھ کے آگ جلا کے رات کو سردی کا علاج کیا۔ ان کا جب انقلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا تیل دیا کہ امریکہ وغیرہ نے ان سے قرض لیے ہوئے ہیں اس زمانے میں۔ کس لیے؟ کہ توحید قائم کر دی اور ٹوٹی پھوٹی ظاہری شریعت بھی نافذ کر دی۔ تو یہ ان کے ساتھ اللہ کا خاص عمل ہے۔ شاہ فیصل کے زمانے تک کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن پیسہ کتنا تھا؟ دنیا تیل لے رہی تھی، دنیا ان سے قرض لے رہی تھی۔ اور اگر آپ لوگوں نے سعودی عرب کی تاریخ پڑھی ہو تو شاہ فیصل کے زمانے میں ایک ذکی یمانی ہوتے تھے وزیر خارجہ، ان کے فارن منسٹر، تو انہوں نے امریکہ کا تیل بند کر دیا۔ امریکہ کا تیل بند کر دیا تو امریکہ میں مصیبت پڑ گئی، ساری مشینری رک گئی۔ اگر آپ آج پیٹرول بند ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ گھر بھی واپس نہیں جا سکتے۔
ہمیں عادت ہی نہیں رہی ہے پیدل چلنے کی، ٹھیک ہے، تو مسئلہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے 15 سال کا سٹاک تیل کا رکھنا شروع کر دیا، یا 50 سال کا، فکر میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اتنی طاقتور تھی یہ کہ حالانکہ مشینری، ریفائنریز، آئل نکالنا یہ سارے انگریز کر رہے تھے آگے، کوئی عربی نہیں تھا اس میں۔ اور میرے ایک عزیز تھے جو جب میں میٹرک میں تھا غالباً یا ایف ایس سی میں، تو وہ گئے تو کہتے ہیں کہ پانی وہاں آپ کو فری نہیں مل سکتا، پیٹرول مل سکتا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل لے کر جائیں تو وہ آپ کو فری تیل ڈال دیں گے، غریب سا ہے موٹر سائیکل لے کے آیا، جیسے فقیر کو ہم پیسے دے دیتے ہیں ویسے وہ پیٹرول فری دے دیتے تھے۔ یہ صورتحال تھی سعودیہ کی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہ پیسہ بہت ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پیچھے آتے جا رہے ہیں ان کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ حج خود ایک بہت بڑا کمائی کا ذریعہ ہے، حج اور عمرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تو یہ نشانی ہے کہ جیسے ہی یہ دین کو قائم کریں گے، ادھر یہود کو دیکھ لیجیے، یہود نے یہ کہا، اب یہ تکلیف دہ بات ہے لیکن کیا کریں، قانون کے مطابق ہے، یہود نے یہ سوچا کہ ہم دوبارہ فلسطین کو آباد کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مسیحا کے آنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اللہ نے ساتھ دی معذرت کے ساتھ، لیکن امریکہ بھی پیچھے آ گیا، یورپ بھی سارا پیچھے آ گیا، اور وہ چھوٹی سی کمیونٹی جنگیں جیت رہی ہے۔ مصر ہار گیا، سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، فلاں پیچھے ہٹ گیا، فلاں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ان دونوں خاندانوں کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر رکھا ہے، اس لیے یہ ہر صورت میں باقی رکھے جائیں گے قیامت تک، قیامت تک ان کا صفایا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں باقی رکھنا ہے، بندر بنا دوں گا لیکن رکھنا باقی ہے۔ یعنی غصہ اتنا زیادہ ہے کہ بندر بنانے کی بات کر رہے ہیں اور چہرے بالکل صاف کر دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ پھیرا جائے جیسے تو آنکھیں بھی ختم، بھویں بھی ختم، ناک بھی ختم، منہ بھی ختم، بس گول سا گیند بن جائے، یہ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن مٹانا نہیں ان کو، کیونکہ وہ اللہ کے نشان کے طور پر موجود ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تمہارے ساتھ تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو اب ہوا کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ ان میں سے ایمان لے آئے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے دیس نکالے کی سزا دے دی، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ساغرون کر دیا، جو سورہ توبہ میں ہم جب پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر ان کی جو سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی وہ بھی بتائیں گے، اور سورہ آل عمران میں ہم ان کی وہ سزا پڑھ چکے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے انکار پر ان کو ملی ہے۔ تو وہی چل رہی ہے، اسی کے اندر ایک شیڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے ان کی اہل کتاب کی اس آیت کا جو اہمیت ہے، جو اس آیت کے اندر معنی ہے، وہ میں نے اپنے فہم کے حد تک واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرا خیال وقت بھی ہو گیا ہے، سب سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔